بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک موکل کا کیس آیا جو کسی قتل میں ملوث کیا جا رہا تھا۔ میں نے کیس کا باریکی بینی سے جائزہ لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے موکل کو اس کیس سے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں نے بھاری فیس کے عوض کیس ہاتھ میں لے لیا۔ یقین کریں ہائی کورٹ تک میں نے اسی فیس کے بدلے اپنے موکل کا کیس لڑا، مگر چاہ کر بھی اسے نہ بچا سکا۔ جس دن ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا تو میری کڑی محنت اور ساری رات جاگ کر کی گئی دعائیں ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں خود جج کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ جج صاحب نے اپنے عدلی سے کہہ کر میرے لیے پانی منگوایا، مجھے پیش کیا اور اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے۔ میں نے پانی پیا، اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا موکل ہاتھ کڑیوں میں جکڑا میرے سر پہ کھڑا تھا۔ میری بجائے اس کی آنکھوں میں میرے لیے تسلی کے جذبات تھے۔ اس نے ہمت جمع کر کے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ وکیل صاحب میں نے بری نہیں ہونا، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں۔ میرا موکل پہلے دن سے مجھے یہ بات کہتا رہا تھا، مگر میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ میری نظر میں میرے موکل کا کردار سزائے موت جتنا نہیں تھا۔ چند سال کی سزا سنائی جا سکتی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر آج ہائی کورٹ کے فیصلے نے مجھے بھی مایوس کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی کہ تم بچ جاؤ گے، مگر پہلی بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسے نہیں ہوگا۔ میرے کھوکھلے الفاظ اس پر بھی اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے بھی اس کیس کو چھوڑنے کے لیے ذہن بنا لیا تھا اور جیل میں خصوصی ملاقات کے دوران میں نے اپنے موکل کو بتا دیا تھا کہ میں مزید اس کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا، کیونکہ میں جتنی بھی تیاری کر کے جاتا دوران بحث میرے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا الفاظ نکل جاتا تھا کہ وہ میرے ہی موکل کے خلاف ثبوت بن جاتا تھا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ میرے دماغ میں عرصہ دراز سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میرا موکل اس قدر نا امید کیوں تھا۔ مجھے یہ کیس کسی بھی طرح سال سے زائد چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میرا موکل بضد تھا کہ وہ اس کیس سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اس کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے ہمت کر کے الوداعی ملاقات میں یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے جو جواب دیا آپ بھی اس کی زبانیں ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے بتایا کہ میرا نام تاج ارزانی ہے اور میں سکردو کا رہائشی ہوں، مذہباً مسلمان ہوں، مگر سوائے چند بنیادی باتوں کے میرا مذہب سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ میری شادی ایک انتہائی مذہبی لڑکی سے ہوئی تھی، نماز، روزے، تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابند تھی، انتہائی باکردار اور سلجھی ہوئی تھی، مگر شادی کے چند سال بعد ہی وہ میری والدہ کی نظروں سے اتر گئی۔ میری والدہ نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، مگر میرے پاس کوئی مناسب بہانہ نہیں تھا۔ میں نے والدہ صاحب سے کہا کہ کوئی وجہ یا موقع بنا تو میں ایسا ضرور کروں گا، یوں بے وجہ طلاق دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ میری والدہ نے میری بات نہ مانی اور مجھ پر دباؤ بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے خود سے موقع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری بیوی امید سے تھی، 6 ماہ کا بچہ اس کی کوکھ میں تھا۔ میری والدہ میرے قریبی دوست اور پڑوسی نجیب کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میری بہو بیمار ہے، اس کے لیے دوا لا کر دے دو، ساتھ ہی اسے بتایا کہ بہو فلاں کمرے میں سو رہی ہے، ابھی اس کی آنکھ لگ گئی ہے، تم اسی کمرے میں دوا لے کر آ جانا، میں بہو کے پاس بیٹھی ہوں گی، مجھ سے بار بار دروازے تک نہیں آنا ہوتا۔ میرے دوست نے میری والدہ کی بات مان لی اور دوا لینے چلا گیا۔ میری والدہ چھت پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ جوں ہی میرے پڑوسی کی آمد کا وقت ہوا، میری والدہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا پڑوسی دوست دوا رکھنے کے لیے میری بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری والدہ نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا اور واویلا مچا کر اہل محلہ کو اکٹھا کر لیا۔ اس سب تماشے کا مقصد میری اور میری بیوی کی علیحدگی کروانا تھا، مگر یہ وہرم ہم پر ہی الٹ پڑ گیا۔ میرا قریبی دوست اور پڑوسی انتہائی متقی و پرہیزگار تھا، دوسری طرف میری بیوی کی بھی وفا شاری اور سلیقے و تربیت کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کی پاک دامنی کے لیے انجان لوگ بھی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار تھے۔
جب اتنی بڑی تہمت لگانے کے باوجود میری ماں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، میرے دوست نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر میری بیوی کو اپنی دین دنیا کی بہن تسلیم کر لیا۔ لوگوں کی نظروں میں ہم ماں بیٹے کی رہی صحیح عزت بھی جاتی رہی، مگر لوگوں کے اس رویے نے ہم ماں بیٹے کو مزید تہش دلوا دی، اور لوگوں نے کہ میری بیوی نے اہل محلہ میں ہماری رہی صحیح عزت بھی نکال دی۔ میں نے بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اب میری والدہ کا انتقام طلاق سے ٹھنڈا نہیں ہونے والا تھا، لہٰذا انہوں نے مجھے طلاق کی صورت میں جہیز، زیور، گھر اور حق مہری رقم دینے سے ڈرانا شروع کر دیا اور مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں نے والدہ کی بات مان لی، کیونکہ طلاق کی صورت میں 70 لاکھ روپے قریبی مالیت میرے ہاتھ سے نکلنے والی تھی، اور میں اسے جانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نماز ظہر کے وقت گھر واپس آیا اور تیز دھار کلہاڑی لے کر آیا، اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ میری بیوی وضو کر کے اٹھی، مجھے دیکھا تو میرے لیے کھانا لینے کے لیے واپس مڑی تو اس کی نظر اپنے قرآن پاک پر پڑی، جو اپنی جگہ کی بجائے کسی اور جگہ پر پڑا تھا۔ اس نے چوم کر سینے سے لگایا، اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا اور مجھے کھانا دینے کے لیے واپس مڑی تو میں نے کلہاڑی کا پیدار پہ وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے آخری بار پانی مانگا تھا، مگر میں نے کہاں دینا تھا، البتہ وضو کے پانی کا قطرہ بہتے ہوئے اس کے چہرے پر تھے۔ اے اللہ پاک، میری تمام بہنوں کی حفاظت فرما اور ان کو ظالموں کے ظلم سے بچا، آمین۔